بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے جو حالت مباشرت میں پہنے ہوئے ہوں؟ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر بیوی کے ہم بستر ہونے سے ان کے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ جس کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہوئی ہو صرف وہی ناپاک ہے، باقی پاک ہے۔ کپڑے کی ناپاک حصے کو 3 بار دھویا جائے اور ہر بار دھو کر خوب نچوڑ لیا جائے، پھر اسی کپڑے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس کپڑے پر ناپاکی مثلا مرد یا عورت کی منی نہ لگی ہو وہ بغیر دھوئے پاک ہے۔ نجاست غلیظہ کپڑے پر لگی ہو تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے متعلق 3 احکام ہیں۔ نمبر 1، اگر نجاست درہم سے زیادہ ہو تو کپڑا دھونا فرض ہے۔ نمبر 2، اگر نجاست درہم کے برابر ہو تو کپڑا دھونا واجب ہے۔ نمبر 3، اگر نجاست درہم سے کم ہو تو کپڑا دھونا سنت ہے۔ پہلی 2 صورتوں میں اگر نجاست صاف نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تیسری صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر درہم سے کم ہونے کی صورت میں نماز شروع کی اور کسی وجہ سے دورانی نماز یہ مقدار بڑھ کر درہم کے برابر یا زیادہ ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال حالت مجبوری میں درہم سے کم نجاست صاف نہ کرنے کی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن طہارت، پاکیزگی اور نفاست کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پانی دستیاب ہو تو جس قدر بھی نجاست کپڑوں پر لگی ہوئی ہو صاف کر لی جائے۔ لوگوں کو درہم سے کم، برابر یا زیادہ کے چکروں میں نہ ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے جس مرد نے جس کپڑے کے ساتھ اپنی بیوی سے صحبت کی، اگر اس کپڑے میں پلیدی نہیں لگی تو اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کپڑے کو منی لگ جائے تو تری کی صورت میں دھو ڈالیں۔ دھونے کے بعد اگر کپڑے میں نشان دکھائی دے تو کوئی حرج نہیں، اور منی اگر خشک ہو جائے تو اس کو خرچ دینا ہی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے میں مباشرت کرتے تھے کیا اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جب اس میں گندگی نہ دیکھتے۔ ہم بستری کے بعد اگر شرمگاہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے تو اس سے شرمگاہ پاک تو نہیں ہوتی، البتہ اگر پوچھنے کی وجہ سے وہ بالکل خشک ہو جائے اور کسی قسم کی تری اس پر باقی نہ رہے تو اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے جو کپڑے پہنے جائیں وہ پاک ہی رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، بشرطے شرمگاہ سے مزید نجاست نکل کر ان کپڑوں پر نہ لگے۔ چنانچہ غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنے سے پہلے پہننے کے لیے کوئی الگ کپڑا رکھا جائے۔ نماز والے کپڑے ایسے وقت میں پہننا خلاف احتیاط ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اور بغیر غسل کے اگر وہ کپڑے پہن لیتا ہے تو ناپاک بدن کے ساتھ اگر کوئی کپڑا مست ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر البتہ ان کپڑوں پر غلاظت یا نجاست لگ جائے، یعنی کہ منی کے قطرے لگ جائیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بنیان وغیرہ پہنی ہوتی ہے، تو ہم بستری کرنے کے بعد وہ کپڑے ہم دوبارہ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جس جگہ ہم بستری کی جائے، یعنی کسی چادر کے اوپر یا چٹائی وغیرہ کے اوپر یا کسی اور کپڑے کے اوپر ہم بستری کی جائے تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ مصنف عبد الرزاق میں احادیث موجود ہے اس حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کپڑے پہن کر بیوی سے صحبت کرے تو کیا پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے جن کپڑوں میں بیوی سے صحبت کی انہی کپڑوں میں میں نے نماز بھی پڑھ لی۔ یعنی کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر منی وغیرہ کے قطرے لگ گئے ہوں تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے اوپر نجاست کے قطرے نہیں لگے تو آپ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ ناپاک اسی صورت
صورت میں ہوں گے جب ان کے اوپر نجاست لگے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں پس میں نکلا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ ہنس رہے تھے۔ فرمایا انس ادھر جاؤ جہاں کا میں نے کہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو کہ تو نے ایسے کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو کہ ایسے کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 سال تک خدمت کی ہے، جبکہ میں ایک نوخیز لڑکا تھا۔ میرے سب کام اس معیار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ یوں کہا تو نے یہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔